انا کا دیوتا ناول بائی عزیر ذہان ایپیسوڈ 15۔ جب سے بھیانک انکشافات ہوئے تھے وہ تو جیسے گمسم سی ہو رہ گئی تھی۔ وہ کیسے اس ستمگر کو پہچان نہ سکی، کیسے محبت میں اندھی پاگل ہو کر ہر حد پار کرنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ میں سب کشتیاں جلا کر تمہارے پاس آئی تھی تہران، تم نے کیا کر دیا میرے ساتھ۔ وہ بہت دل برداشتہ ہوئی تھی، اس کا دل محسوس کر رہ گیا، دل مچل رہا تھا اس کے ستم شریفانہ رویے پر۔ تو اس نے حساب مانگنے کی ٹھانی، اپنے حلیے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے بالوں کا ربڑ بینڈ میں مقید کیا اور ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کو کہا۔ پولیس اسٹیشن چلو، سارے راستے سوالات ترتیب دیتی رہی تھی، آنکھیں غم کی شدت سے لال سرخ ہو گئی تھیں۔ تہران پاشا سے ملنا ہے مجھے، اس نے آفیسر سے کہا۔ آپ انتظار کریے۔ اہلکار اسے 2 کرسیوں اور میز پر مشتمل خالی کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں تہران پاشا اس کے سامنے تھا، ہتھکڑی میں مقید ہاتھوں کو بھیجے ہوئے۔ وہ جگری یار کے غم میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ ہر شے سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ زلف نے بغور اسے دیکھا، شکستہ حال، آرزدہ چہرہ، سرخ مترم آنکھیں۔ یہ وہ تہران تو نہیں تھا جسے چند دن پہلے وہ چھوڑ کر آئی تھی۔ میرے کچھ سوال ہیں تم سے، یہ گانگی سے بولی تو تہران نے ایک دم گہرے مراقبے سے چونک کر سر اٹھایا۔ اسے یہاں دیکھ کر حیرت سے کھائے جا رہا تھا۔ بے چین نگاہیں اس کے سوگوار حسن کو تکنے لگیں، بلوری آنکھیں غم کی شدت سے لال تھیں۔ اس کے دل پر چھریاں چلنے لگیں۔ اسے یہاں دیکھ وہ سارے گلے شکوے شکایتیں بھول کر دھیمے سے بولا، تمہارے بھائی کی موت کا سن کر افسوس ہوا، کاش تمہیں حقیقتاً افسوس ہوتا تہران پاشا۔ چپتے ہوئے لہجے میں وہ بولی، کیا مطلب؟ اس کا بدلا بدلا سا روپ صاف محسوس کیا تھا۔ مطلب تو تمہیں بتانا ہوگا آج تہران پاشا کہ تم نے میرا سودا کیوں کیا۔ کیا بکاؤ چیز ہوں تمہاری نظر میں، جو پسند آئی تو خرید لی؟ وہ سکتے میں آ گیا۔ صدمہ اس قدر شدید تھا کہ اسے دیکھتا دیکھتا کرسی کی پشت سے جا لگا۔ کمال حسن نے بازی اس پر پلٹ دی تھی، زندگی کی بساط پر اس کے مہرے پٹ چکے تھے۔ جواب دو، خاموش کیوں ہو؟ جواب نہ پا کر وہ ہمیشہ کی طرح جذباتی ہو کر اس پر چلائی تھی، تمہارا باپ ایک انتہائی گھٹیا انسان ہے۔ میں نفرت کرتا ہوں اس جیسے لالچی اور مفاد پرست شخص سے۔ جواب دینے کے بجائے وہ زہریلے سانپ کی مانند پھنکارا تھا۔ زلف نے باپ کے خلاف توہین آمیز الفاظ سن کر ایک زوردار تماچا اس کے گال پر دے مارا۔ ہاؤ ڈیئر یو! اس شخص کے لیے تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ برداشت کی حدوں سے نکل چکا تھا، اس کی کلائی پکڑ کر مڑوڑتے ہوئے پھنکارتا اپنے حواسوں میں نہیں رہا تھا۔ باپ ہے وہ میرا، کوئی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے باکی سے بولی۔ وہ بہت بدل گئی تھی، وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ تو یہ باپ تمہیں پہلے کیوں یاد نہیں آیا جب اسے چھوڑ کر میرے پاس آئی تھی اپنی زندگی کی بھیک مانگنے؟ کیوں وہ زخمی شیر کی طرح دھاڑا بھیک مانگنے آئی تھی؟ اسے بہت دکھ ہوا تھا، اس کے حد تک بھرے رویے پر لبریزیں شاکی ہو کر آنسو بہا رہی تھی۔ تہران پاشا کا پہاڑ جتنا غصہ ان چند آنسوؤں کو قطروں پر بھاپ بند کر اڑ گیا۔ وہ تو بس یہ چاہتا تھا کہ اپنے حوالے سے ہر خوف و اندیشہ، شک و شبہات اس کے دل سے نکال دے۔ وہ اپنی محبت کسی قیمت پر نہیں کھو سکتا تھا، مگر آج اس کا ڈر پھر سے زندہ ہو گیا تھا۔ وہ بے اختیار ہو کر ہتھکڑی لگے ہاتھوں سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں مقید کرنے لگا۔ تم سب چھوڑو، میری بات سنو۔ وہ ایک دم بدحواس ہو کر سراکشیمگی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ میں نے منع کیا تھا نا ان لوگوں سے نہ ملنا، کہا تھا نا کمال حسن کی بیٹی بن کر کبھی میرے سامنے مت آنا، مگر چلو تمہاری خاطر یہ غلطی معاف کرتا ہوں۔ تم نے مجھ سے عہد توڑا، اپنے بابا سے ملتی نہیں، وہ بھی معاف کیا، مگر ان باتوں میں مت آؤ زلف، یہ چال باز لوگ ہیں، تمہاری حساسیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے تمہیں استعمال کر رہے ہیں۔ خدا را ان کی باتوں میں آ کر ہمیں برباد مت کرو۔ فرض کرو مان لی تمہاری بات، کیا یہ سچ نہیں کہ تم نے مجھے خریدا تھا؟ اس کی آنکھیں پھر اس اذیت کو بیان کرتے ہوئے جل تھل ہونے لگی۔ یہ سچ نہیں ہے، تمہارے باپ نے خود تمہاری قیمت لگائی تھی مجھ سے۔ تہران پاشا نفس کشی کرتے ہوئے زندگی میں پہلی بار صفائیاں اور دہائیاں دے رہا تھا۔ اس نے آنسوؤں بھری نظروں سے نفی میں سر ہلایا۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کی خاطر وہ اتنا گھناؤنا الزام لگائے گا؟ کمال حسن پر اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ کمال حسن اور جمشید اگلے پل اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ تہران کی آنکھوں میں بھڑکتے شعلوں کو آگ بنتے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ اس کی باتوں میں مت آنا، میری بات مان لو پلیز، بہت پچھتاؤ گی ورنہ۔ تہران نے دہائی دی، یہی زہیب کا قاتل ہے، میں تم سے جڑے کسی بھی شخص کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ زلف اسے جمشید کی لگائی بجھائی ناگوار گزری، مگر ضبط کی تنابیں مضبوطی سے تھام لی اور زندگی کو منانے میں لگا رہا۔ کم ٹو دی پوائنٹ زلف، کمال حسن نے کہا۔ طلاق دو مجھے۔ کٹ پتلی کی مانند کمال حسن کے حکم پر اس کے لب ہلے تھے۔
اور تہران پاشا کی ذات کو تہس نہس کر گیس کی دنیا سے ایک منظر میں سمٹ کر سکوت میں ڈوب گئی تھی۔ کیا کان کا سائیں سائیں کرنے لگے، ہاتھ اس کے گالوں پر پھسل کر پہلو میں گر گئے۔ اسے شدید صدمہ پہنچا۔ مجھے طلاق دے دو تہران، اس نے بے رحمی سے دہرایا۔ یہ سب ایک شخص نے کرنے کو کہا ہے نا تم سے؟ وحشیانہ انداز میں بے قابو ہو کر کمال حسن کو زوردار مکے سے جبڑا توڑ ڈالا۔ تہران وہ چیخی تھی، اس کے بھیگتے لہجے میں جانے کیسا طلسم تھا، وہ تھم سا گیا۔ بابا ہیں وہ میرے، تم؟ اس کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا، حلق میں آنسوں کا پھندا سا لگ گیا تھا۔ وہ کچھ کہہ ہی نہیں پائی تھی، تب تک جمشید سے پیچھے سے دبوچ چکا تھا۔ یو نو واٹ، تم ایسے ہی ہو، تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑواتا بے اختیار فاصلہ سمیٹ کر قریب ہوا۔ تم سے بہت محبت کرتا ہوں زلف، میرے ساتھ یہ زیادتی مت کرو۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ ملتجی ہو کر فریاد کر رہا تھا، اپنی اس حویس کو محبت کا نام مت دو، مت دو تہران پاشا، محبت کی توہین کر رہے ہو تم۔ وہ نفرت سے چلائی تھی۔ بہت زہریلا تھا اس کا لہجہ، حوث اذیت کی انتہا کو پہنچ کر مسکراتے ہوئے اس نے دہرایا۔ چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اسے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دشوار لگ رہا تھا۔ وہ پچھلے قدموں لڑکھڑایا اور کرسی پر ڈھہ گیا۔ اتنی شدت، اتنی جذباتیت، اتنی ہی محبت کسی کام نہیں آئی تھی۔ وہ اپنا سب کچھ ہار گیا تھا۔ وہ تینوں اس کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیرا کر کے جا چکے تھے۔ اپنی مٹھی میں بند کر کے مجھے لے گیا، وہ پسند کر کے مجھے۔ ہاتھ اس نے وفا سے کھینچ دیا، خواہشوں میں دو چند کر کے۔ معترض اب وہ میری طنز پہ ہے، سر بسر زہر خند کر کے مجھے۔ کھل گئی عشق دوستی اس کی، خوش ہے وہ درد مند کر کے مجھے۔ کر دیے بند مجھ پر دروازے آشنائی کمند کر کے مجھے۔ گر گیا جانے خود وہ کیوں اتنا آسمان تک بلند کر کے مجھے۔ اب وہ آنسوں چھڑک رہا ہے قتیل مثل شعلہ بلند کر کے مجھے۔ تہران، تم سے بات کر رہی ہوں میں، پلیز کچھ تو بولو۔ صرف اتنا کہہ دو، تم نے زہیب حسن کو قتل نہیں کیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تمہیں بچانے کے لیے زمین و آسمان ایک کر دوں گی۔ تہران، سن رہے ہو؟ جب اس کے بے تاثر چہرے پر کوئی فرق نہیں پڑا تو دل نشین نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ بلند کیا۔ اس نے ایک نگاہ دل نشین پر ڈالی، دوسری دلاور پاشا پر، اور ملاقاتی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ تہران، رکو۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ میں نہیں جانتی یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر میں تمہیں بچا لوں گی، تمہیں سزا نہیں ہونے دوں گی، مجھ پر بھروسہ رکھنا۔ دھاڑس منڈاتی اس کا شانہ تھپک کر بولی۔ اہلکار اسے لیے آگے بڑھ گئے۔ راہداری میں کھڑی زلف نوروز نے ڈبڈباتی آنکھوں سے یہ منظر سنا اور دیکھا تھا، گویا یقین کر رہی تھی کہ کمال حسن نے جو کہا درست کہا تھا۔ زلف بے اختیار ہو کر پکارا، چند ہی قدموں میں فاصلہ سمیٹ کر اس تک پہنچا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ دیوتا نے انا تو کب کی کوزے میں بند کر کے دریا میں بہا دی تھی، اب تو صرف محبت تھی اور بے تحاشا تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی تہران، قاتلوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ زلف نے اسے دیکھ کر اندیکھا کرتے ہوئے یگانگی سے رخ پھیر لیا۔ اس کا دل جیسے کسی نے تیز دھاری والے آلے سے کاٹ کر رکھ دیا ہو۔ لبوں سے درد بھری آہ نکلی، میں قاتل ہوں تمہاری نظر میں؟ یقین کر لیا تم نے ان باتوں کا، ٹھیک ہے؟ جتنی تہمتیں تمہیں لاج لگا دو ساری مجھ پر، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد نہ تو کوئی حق رہے گا، نہ میں اجازت دوں گا۔ اس نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا، تب تک لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا راہداری میں آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ بے جان ہوتے قدموں کے ساتھ دیوار سے لگ گئی تھی۔ کمال حسن اور جمشید کمرے میں انسپکٹر ایڈی سے زہیب کے قتل کی معلومات لے رہے تھے۔ اس نے اپنے سے دور کھڑی دل نشین کو دیکھا، جس کی نفرت آمیز نظروں کی تپش سے یہاں تک محسوس ہوئی تھی۔ میں اس وقت تمہارے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا دل نشین بیٹا۔ ہر کار آزماؤ، قانونی غیر قانونی، مگر میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ بے گناہ ہے۔ کئی دنوں تک وہ اپنے آپ سے جنگ لڑتے رہے تھے، بالآخر غصے کو تھوک کر اس کی خاطر آ ہی گئے۔ اب فکر مت کریں انکل، ایسا ہی ہوگا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا اور اسٹیشن سے نکل گئی۔ شجاعت عالمگیر سے ملنا ہے مجھے، اس کا انداز تحکمانہ تھا۔ میم، آپ کی اپائنٹمنٹ ہے؟ نہیں، مگر مجھے اس سے ملنا ہے، اٹس ارجنٹ۔ آپ اسے بتائیں کہ دل نشین آئی ہے۔ اس کا اٹل اور ہٹ دھرم انداز دیکھ کر ریسیپشنسٹ نے کریڈل اٹھانے لگی۔ باس نے آپ کو ویٹ کرنے کے لیے کہا ہے، ریسیپشنسٹ نے کریڈل پر رکھ کر کہا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتی دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھول کر آفس میں داخل ہوئی۔ کیوں شجاعت عالمگیر، کیا امان کے جانے سے ہمارے بیچ سارے ناطے ختم ہو گئے ہیں؟ جو مصیبت کے وقت تم نے پیٹھ دکھا دی ہمیں، اس نے تندی سے کہا۔ آنکھوں کے گوشے خود بخود بھیگنے لگے۔ امان کی موت کو 2 دن گزر چکے تھے۔ تہران بری طرح پھنس چکا تھا، مگر شجاع نے خبرگیری نہیں کی تھی، پرسان حال اور غمزدوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت نہیں دل نشین، پلیز جاؤ یہاں سے۔ اندھوگین سوگوار
लहजे में बोला। थकी थकी सी आंखें लाल थी। वो घूम कर टेबल के दूसरी तरफ आई, जहाँ वो ग्लास वॉल के पार देखता सिगार फूंक रहा था। तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुम कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहे हो। क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? अमान के पास सबसे पहले तुम पहुंचे थे ना। क्या देखा तुमने, बताओ। अपने दोस्त को तड़पते और ससकते हुए देखा है मैंने, इन हाथों में दम तोड़ते हुए देखा है। और कुछ जानना चाहती हो? इसके बदले बदले से लहजे की चुभन साफ महसूस की थी। कत्ल हुआ है हमारा दोस्त, बहुत बेरहमी से कत्ल हुआ है। और यह सब तुम्हारे इस तेहरान पाशा की वजह से हुआ है। इस औरत के घटिया और नीच बाप की वजह से हुआ है, जिस औरत से तुम्हारा दोस्त मोहब्बत का दावेदार है। ऑफिस की 40 मंजिला इमारत की छत दिलनशीन के सर पर आ गिरी। जुल्फ के वालिद की वजह से अमान की मौत से इनका क्या ताल्लुक, वो सब छोड़ो। ये जान लो जमशेद और कमाल हसन दोनों ही अमान के कातिल हैं और तुम्हें इन्हें सजाए मौत दिलवानी है, वरना मैं इन्हें जान से मार दूंगा। दिलनशीन ने सहमी सहमी निगाहों से उसको देखा। वो सिर्फ कह नहीं रहा था, करने का इरादा भी रखता था। वो अपने कॉल का कितना पक्का था वो सब भी जानते थे। मगर अदालत सबूत और गवाह मांगती है शुजा, वो सब तुम्हें मैं ला कर दूंगा, मगर पहले तुम इन दोनों को सजा दिलवाओ। तेहरान को हम बाद में देखेंगे। दिलनशीन ने तेज़ी से इसकी बात कता करते हुए कहा। नहीं, तेहरान इस वक्त मुसीबत में है, हमें इसका साथ देना चाहिए। पहले वो बाइज्जत बरी हो जाए, फिर हम अमान के कत्ल का मुकदमा दायर करेंगे। वो एकदम इसकी कोहनी दबोचते हुए दरिश्तगी से कहने लगा। तुम अपनी फीलिंग्स को मिक्स कर रही हो। याद रखो कि अब सज़ा नहीं हुई तो बहुत देर हो जाएगी। मैं नहीं, तुम अपनी फीलिंग्स को मिक्स कर रहे हो। कमाल हसन से नफरत अपनी जगह, लेकिन तेहरान बेगुनाह है। तुम कमाल हसन के किए की सज़ा तेहरान को नहीं देख सकते, सिर्फ इसलिए कि वो जुल्फ से मोहब्बत करता है। दिलनशीन को इसका अंदाज़ गुफ्तगू और गुफ्तगू का हवाला दोनों सख्त नागवार गुजरे। तेज़ी से अपना बाजू इसकी गिरफ्त से छुड़वाया था। वो पलट कर गहरे गहरे सांस लेते हुए अपने वहशी जज्बों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। आइंदा कभी मुझे उस मोहब्बत का ताना मत देना जो मैं अपने दिल में दफन कर चुकी हूँ। तुम अपनी सतही जहनीत की वजह से खुद तफुरके में पड़ रहे हो, वरना मैंने कभी तुम लोगों को एक दूसरे से कम नहीं समझा। वो जाते जाते गहरे दुख से बोली और रंजीदगी से बोलते हुई वॉकआउट कर गई। शुजात आलमगीर के सीने में नफरत की आग जल रही थी। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा एल्फ। इसने फैसला कुन अंदाज में सर उठाया, लाहेमत तश्कील दिया और हतमी अंदाज में कुर्सी की पुश से कोट उठाकर ऑफिस से निकल गया। बॉस, कुछ देर में मीटिंग कैंसिल कर दो। सारी मीटिंग्स बात काट कर तंदही से कहता, इसे बहुत पीछे छोड़ गया था। 2 दिन पहले अदालत में पहली पेशी के मौके पर इसने ट्रायल की डिमांड की थी। मजिस्ट्रेट ने सबूत और गवाह पेश करने का आखिरी मौका देते हुए नसीहत और खबरदार किया था कि इनके पास ये आखिरी मौका है, क्योंकि सारे सबूत तेहरान के ख़िलाफ़ थे। वो खाली खुली मफरूज़ों पर वकालत नहीं कर सकती थी। उसकी गन, जुल्फ, शर्मीन और जमशेद की गवाही काफ़ी थे इस पर जुर्म साबित करने के लिए। बाकी मानदा सबूत झूठे थे जो कमाल हसन के वकील ने पेश किए थे, सिर्फ वो जानती थी। तेहरान की हिमायत में किसी एक शख्स की गवाही केस का रुख बदल सकती थी। अपने दोस्त से कह देना अपना मुंह बंद रखे और अपने बयान में ये ज़रूर कहे कि अमान पर पहले भी जमशेद के लोगों ने हमला किया था। वही जुहेब हसन और अमान का कातिल है। इन दोनों कत्ल का आपस में लिंक ज़रूर है, वो हम दूसरी पेशी में साबित कर देंगे। किस कदर तलखी और करवाहट भरे लहजे में इसने अदालत के बाहर खड़ी दिलनशीन को हिदायत दी थी। इसने दिन रात एक एक करके अमान के शूटर को ढूंढा था। जमशेद और किलर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू, मुलाकात, कॉल रिकॉर्डिंग, 2 दिन में ये सब ढूंढना आसान नहीं था। आदि मुजरिमों के पीछे भागते भागते वो खुद बुरी तरह जख्मी हो गया था। अब उम्मीद थी कि तेहरान रिहा हो जाएगा और अमान के कत्ल का मुकदमा चलेगा। वो सिर्फ इन लोगों की खातिर खुद पर काबू किए हुए था, वरना जमशेद को दुनिया अगले कई सालों तक भी तलाशती रहती, मगर इसका निशान तक ना मिलता किसी को। वो इसे अपने तरीके से सज़ा देना चाहता था। अदालत की कार्रवाई शुरू होने वाली थी। तेहरान को पेश किया गया। वो बहुत थका थका सा, शिकस्त खुर्दा लग रहा था। दिलनशीन इसके कान में कुछ कह रही थी, मगर वो सुन ही कब रहा था। इसकी नज़रें तो कमाल हसन के बगल में खड़ी जुल्फ नौरोज़ पर मरकूज़ थीं। कमाल हसन और इसके लालची फितरत ख़ानदान से सख्त नफरत महसूस हो रही थी। अब वो भी इस फहरिस्त में आ गई थी। मजिस्ट्रेट के इस्तकबाल के लिए सब मौद्दीबाना खड़े हो गए थे। कार्रवाई शुरू की गई। इल्ज़ामात की बौछार एक बार जो शुरू हुई तो फिर थमने का नाम नहीं लिया। इल्ज़ामात इस कदर जलील और नीच किस्म के थे कि कमरा अदालत में सख्ता तारी हो गया। तेहरान पाशा लोगों की नफरत भरी निगाहों का मरकज़ बन गया। एक पढ़ा लिखा शरीफजादा होने के बावजूद बीवी पर मारपीट का इल्ज़ाम, लोग इस पर थू थू करने लगे। दिलावर पाशा का लाल बबू का चेहरा देखने लायक था। दिलनशीन बौखला कर नफ़ी में सर झटकने लगी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मदई वकील को अपनी बात कहने दीजिए। अब आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। इनके कमीन इल्ज़ामात पर इसका दिमाग खोलने लगा। इन सब के दरमियान एक बिलोरी आंखों वाली लड़की थी। धोखा खाई हुई शिकस्तयाब फटी फटी आंखों से अपने बाप को देख रही थी। इतना बड़ा धोखा, जज्बात के खिलवाड़ वो देख ही ना सकी। कमाल हसन दिल में कीना और बुग़्ज़ छुपाए फिर रहे थे। इनकी नीयत में अज़ल से खोट था। मीठे मीठे बोल बोल कर मतलब निकलवा लिया था। इनके सब दावे, तेहरान पर लगाए सारे इल्ज़ामात झूठे साबित हो रहे थे।
ان کی مکاری پر وہ شاک میں رہ گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ تہران کو دیکھا جس نے ہتھکڑی لگے ہاتھوں سے کٹہرے کی دیوار مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ اس کی نیلگوں آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر سانسیں مدھم پڑ گئی تھیں۔ اس قدر ٹھنڈ میں بھی وہ پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔ وہ تہران کو بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر سزا نہیں ہونے دے گی۔ اس نے یہ غلط حواس سنبھالے اور اٹھنے لگی۔ کمال حسن نے اس کی کلائی صفاقی سے تھام رکھی تھی۔ وہ خود کو چھڑوانے کی حد درجہ کوشش کر رہی تھی مگر مزاحمت ناکام ٹھہری۔ تہران یہ کارروائی دیکھتا رہا۔ وہ بڑی عدالت میں بس اسی کو دیکھتا رہا۔ وکیل چلا چلا کر الزامات پہ الزامات لگائے جا رہا تھا مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ کتنا سمجھایا تھا نہ تمہیں، مت آؤ ان چال باز لوگوں کی باتوں میں، تم نے ایک نہ سنی میری۔ اب افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ آنکھوں ہی میں اس سے کہہ رہا تھا جو بے چینی سے کبھی اپنا ہاتھ چھڑواتی کبھی اسے دیکھتی۔ میں اب اپنی کلائنٹ کو کٹہرے میں بلانا چاہوں گا مائی لارڈ، تاکہ وہ خود الزامات کی تصحیح کر سکیں۔ اجازت ہے؟ تصحیح کرنے کے لیے کٹہرے میں بلایا جا رہا تھا۔ کمال حسن نے کلائی چھوڑتے ہوئے دبے دبے الفاظوں میں اسے دھمکایا۔ جواب ہاں میں دینا زلف؟ نہیں۔ اس کے لب کب کپائے وہ کاٹ کھانے دوڑی۔ وہ سارے الزامات کی تردید کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب جھوٹ تھا۔ کمال حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکتے تھے۔ نہیں، پھر سے نہیں۔ اس نے بے تابی سے کٹہرے کا رخ کیا۔ تہران پاشا فدا ہو جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس وقت اس سے ضروری اور کچھ نہ ہو۔ اس کی زندگی اس کی جانب بڑھ رہی تھی، بے قراری سے، بے تابی سے، مگر اب نہیں۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بہت توہین کر چکی تھی۔ اس کی محبت اور انا کی اب دیوتا کی باری تھی۔